اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ناشکرہ انسان اللہ تعالیٰ جب اسے آزماتا ہے اور اکرام کرتا ہے، نعمت اسے دے دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ نعمت اپنی کمائی سے حاصل ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ گھٹا دیتا ہے، روزی تنگ کر دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کر دی۔ اور ناشکرے بندوں کے 4 اوصاف کا ذکر ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہیں اور مسکینوں کے کھلانے پر ابھارتے نہیں، نہ خود مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور نہ دوسروں کو کھلانے پر ابھارتے ہیں، ایسے ہی میراث کے مال کو ہڑپ لیتے، اور چوتھی چیز کہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج ذکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے 5 چیزوں کی قسم کھائی تھی، اب یہاں سے اسی مضمون کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ جزا کا دن یقینی ہے۔ ایک دن ایسا متعین ہے کہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے جکڑے گا اور سخت طریقے سے انہیں سزا دے گا، اور فرما برداروں کو، اطاعت کرنے والوں کو، ایمان والوں کو انعام سے نوازے گا۔ قسم کھا کر کے 5 چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو، اسی مضمون کو واضح کیا، اسی مضمون کو بیان کیا کہ جزا کا ایک دن متعین ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث کی نگاہ میں، قرآن و حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی کہ عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت والی زندگی کی فکر کرے، اور آخرت میں جو شخص کامیاب ہو گیا وہ عقل مند ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جسے عقل مند سمجھا جاتا، تو یہاں کی کامیابی یا یہاں کسی کا زیادہ عقل مند ہونا یہ باعث فضیلت نہیں، بلکہ اصل فضیلت کی چیز وہ ہے کہ کل آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے۔ ایسے ہی ایک شخص کا خوشحال ہونا اور ایک شخص کا تنگ دست ہونا، یہ بھی بندے کے انعام والا ہونے کی، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے اعتبار سے کم نوازا ہے، جو غریب ہے، تو یہ اس کے اللہ کی نگاہ میں ناقدرہ ہونے کی علامت نہیں، بلکہ وسعت کشادگی کا ہونا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو، کبھی نعمت دے کر کے، کبھی نعمت کو چھین کر کے۔ شکر گزار بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں، نعمت ملے جب بھی اور نعمت نہ رہے جب بھی راضی ہوں۔ یہاں فرمایا گیا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی یتیموں کا مال نہیں ہڑپنا چاہیے، نافرمانی رب تعالیٰ کی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو خوب اچھے طریقے سے کوٹ دیا جائے گا، کوٹ کوٹ کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ 3 مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کیا، ایک نفخ صور، اور ایک اس کے بعد کیا احوال پیش آئیں گے میدان حشر میں، اور میدان حشر کے بعد کیا چیزیں پیش آئیں گی۔ ان 3 مضمون کو یہاں ثابت کیا گیا۔ پہلی چیز یہ کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی دفعہ،
تو یہ زمین جہاں اونچ نیچ ہے بالکل برابر کر دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا، کہیں اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کو پورے اچھے طریقے سے کوٹ دیا جائے گا۔ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، پہاڑ جو اس قدر مضبوط ہے وہ بالکل روئی کی طرح ہو جائے گا پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کا رب آئے گا اور ملائکہ آئیں گے قطار در قطار۔ یہ کب ہوگا؟ یہ نفخہ اولا کے بعد ہوگا، پہلی دفعہ سور پھونکنے کے بعد ہوگا۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا زمین بالکل برابر ہو جائے گی، دوبارہ پھونکا جائے گا، لوگ زندہ ہوں گے اور سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے، اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، ہر ایک کے حصے میں اتنی زمین ہوگی کہ بس 2 پیر رکھ لے گا۔ ایک تو لوگوں کے بھیڑ کی وجہ سے گرمی بھی کافی ہوتی ہے، جیسے ہی مجمع ہوتا ہے گرمی بھی بڑھ جاتی ہے، اور سورج 1.25 نیزے یا 1 نیزے پر ہوگا، اس قدر سخت گرمی ہوگی۔ آج سورج کافی اوپر ہے لیکن گرمیوں کے موسم میں کیسی شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس وقت ایک تو گرمی ہوگی لوگوں کے قریب ہونے کی کہ بالکل ملے ہوئے لوگ ہوں گے، اتنی جگہ ہوگی کہ بس 2 پیر 2 قدم رکھ لیں زمین پہ، اس سے زیادہ کسی کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور اسی مرحلے میں 40 سال تک کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لوگ ایسے کھڑے ہوں گے، پریشان ہوں گے لوگ۔ آخر کار کچھ لوگ تنگ ہو کر کے کہیں گے کہ اللہ جہاں بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے کر دیجئے، چاہے جنت میں یا جہنم میں، لیکن اس مصیبت سے تو نجات مل جائے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے وہیں پہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، شرابور ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے 5 اولو العزم پیغمبروں کے پاس لوگ جائیں گے، جن کا حدیث میں ذکر ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ سب سے پہلے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اے آدم دیکھ آپ ہمارے والد ہیں، دیکھ رہے ہیں کس مصیبت میں ہم لوگ ہیں، انت ابونا، آپ ہمارے والد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلق تو بے یدی، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کچھ ہمارے کام آئیے، سفارش کر دیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوا تھا، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوگا، اور اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے جو ان سے ہو گیا تھا جنت میں، جو درخت کے قریب ہو گئے تھے۔ اشارہ کریں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ایسے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے دوست ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ اشارہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے قتل کر دیا تھا۔ لوگ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام بخاری میں کہ وہ اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ فرمائیں گے میں اس کا اہل ہوں، اور آپ بھی جا کر کے اللہ کے عرش کے پاس سجدے میں گر جائیں گے، 1 ہفتے تک سجدے میں گرے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کلمات سکھلائے گا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے کلمات ہیں، اس کلمات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ حکم ہوگا اے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نظر فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آئے گا میدان حشر میں۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ آئے گا یہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے کہ اللہ کے آنے کی کیا کیفیت ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ 4 میں سے ایک ہیں، بڑے اونچے درجے کے امام ہیں، اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کسی نے استواء علی العرش کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ استواء علی العرش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو بنایا، اس کے بعد عرش پہ ٹھہر گیا،
تو یہ عرش پہ ٹھہرنا کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اللہ کی صفات کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ٹھہرا ہے آسمان کے اوپر، عرش پر اللہ کیسے ٹھہرا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول، اللہ کا استوا ٹھہرنا تو معلوم ہے، لیکن کس طرح ٹھہرا ہے، اس کی کیا کیفیت، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ آئے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ آئے گا یہ معلوم نہیں۔ والملک صفا صفا، فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان اول کے فرشتے پہلی صف میں ہوں گے، پھر اس کے پیچھے آسمان دوم کے فرشتے ہوں گے، پھر تیسرے آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، ایسے ہی 7 لائن ہوگی، 7 قطاریں ہوں گی فرشتوں کی۔ اور دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک پورا لاؤ لشکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ فرشتے ہوں گے صف در صف، اور اسی میدان حشر میں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا اپنی اصلی جگہ سے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ مسلم میں ہے کہ یؤتی یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس حال میں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ اس کے ہولناکی کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر ہولناک ہے، تاکہ مجرم لوگ دیکھ کر کے اور زیادہ خوف زدہ ہوں، پریشان ہوں۔ تو وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا اور یہ یقین کر لے گا کافر انسان، ناشکرا، عمل نہ کرنے والا، کہ اب تو ہمیں یہیں جانا ہے، تب وہ کہے گا یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان یاد کر لے گا۔ یتذکر کا 2 مطلب، ایک تو یاد کر لے گا، یعنی یہ یاد کر لے گا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے تھا، رسولوں کی اتباع کرنی چاہیے تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت یاد آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور ایک مطلب یہ کہ اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا۔ نصیحت حاصل کرنے کا مطلب، اب سوچے گا ہم نیک عمل کر لیں، اب سوچے گا ہم اچھا کام کر لیں، لیکن اب اچھا کام کرنے کا وقت نہیں رہ جائے گا، وہ وقت اچھا کام کرنے کا نہیں، نیک عمل یا برا عمل کرنے کا وقت یہ دنیا۔ تو یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، اس دن انسان سمجھ جائے گا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور نصیحت اس کو کہاں فائدہ دے گی، اس دن کا سوچنا، اس دن کا سمجھنا، یہ اسے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، مارے افسوس کے کہے گا اے کاش میں پہلے ہی اپنی دنیاوی زندگی ہی میں نیک عمل کر کے آگے بھیج دیا ہوتا، یہ خیر کا، نیکی کا کام کر لیا ہوتا، تاکہ آگے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ لیکن انتہائی ہولناک چیز ہے جہنم۔ حدیث میں ہے کہ جہنم، جنت میں جانے کے لیے جہنم سے ہو کر کے ہی گزرنا ہوگا، وہی راستہ ہوگا جنت میں جانے کا۔ اور بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی انتہائی پریشان ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات کے پاس ہوں گے، آپ سلم سلم کہہ رہے ہوں گے، لوگ اسی پل سے گزریں گے جن کے عمل اچھے نہیں ہے۔ جہنم میں کچھ آنکڑے ہیں، ان کو جہنم میں سے کھینچ لیں گے، چلے جائیں گے جہنم میں، وہ پار نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اس سے نجات کی اور پلسرات سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ مرحلہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، موت کا ذکر ان کے سامنے آیا اور رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا یہ عائشہ رو کیوں رہی ہے؟
کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے موت کا دھیان میرے ذہن میں گھوم گیا اس لیے میں رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے کہ مقرب رسول بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ جب لوگوں کو پلسرات سے گزارا جائے گا تو اپنا عمل ہی بچائے گا، عمل اگر وہاں ٹھیک نہیں تو آنکڑے جہنم میں لگے ہوئے وہ کھینچ لیں گے، وہ جہنم میں گر جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں پہلے ہی اپنی دنیاوی زندگی میں ہی نیک عمل کر کے آگے بھیج دیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کسی کا عذاب دینا نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی سزا ہوگی کسی اور کی سزا ویسے نہیں ہوگی، انتہائی سخت سزا دے گا۔ یہی کیا کم ہے کہ 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے، کیسے جکڑے گا اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو؟ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح کسی کا جکڑنا نہیں ہوگا۔ سورہ قلم میں ہے جہنمی کو ایسے زنجیر سے جکڑا جائے گا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر، اس 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جہنمیوں کو جکڑا جائے گا۔ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، کیوں ایسا ہوگا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ تو انتہائی سخت سزا اللہ تعالیٰ دے گا نافرمانوں کو۔ وہ دن متعین ہے، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے ہر ایک کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے نیکی کی اور ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک کا ایک نام مثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن کا ایک نام مثانی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں، پھیر کر کے بیان کرتے ہیں۔ نافرمانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اب یہاں سے فرما برداروں کا ذکر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ یہ مطمئن نفس کس سے کہا جائے گا؟ ایمان والوں سے۔ وہ ایمان والے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے تھے، تو ان کے لیے یہ انعام ہے۔ اے مطمئن نفس، نفس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، بلکہ تینوں قسموں کا ذکر کلام پاک میں ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، جس کا ذکر 13ویں پارے میں ہے، وہ برائی کا حکم دیتا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ پھر جب اسی نفس کی اصلاح ہوتی، محنت کیا جاتا، تو یہی نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ نفس لوامہ کا مطلب کہ کوئی برائی ہو، گناہ ہو تو نفس خود ملامت کرے، ہوتا بھی ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، یا کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو دل ملامت کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمجھدار ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے ہم نماز چھوڑ دیے، یا سمجھدار ہو کر کے ہم یہ غلط کام کر دیے، دل ملامت کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ فوراً توبہ استغفار ہو۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یعنی بالکل مطمئن نفس، انبیاء، صلحاء، جب اسی نفس پہ خوب محنت کی جاتی، نیکیاں کی جاتی ہیں، اور نیکیاں کرتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کا، صلحاء کا، نیک لوگوں کا نفس، تو نیک لوگوں کا ذکر ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ سے راضی تھے اور اللہ بھی تم سے راضی تھا۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟
بندوں سے مراد منعم علیہ بندے، یعنی وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ عام طور سے اہل علم نے بندوں کی 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک عام بندے جن کا ذکر کلام پاک میں ہے، تینوں کا ذکر کلام پاک میں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور ایک جگہ ہے کہ ہم بندوں کو گمراہ کریں گے، شیطان نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤ گے، ہمارے جو مخلص بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر پاؤ گے۔ اور سورہ فاتحہ میں تینوں طرح کے بندوں کا ذکر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہ بندے انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اور ان نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام نے بھی کی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ ہمیں نیک بندوں میں داخل کر دیجئے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی، توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ تو نیک بندوں کے ساتھ داخلے کی، نیک بندوں کے ساتھ حشر کی ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے۔ وہ منعم علیہ بندے ہیں۔ اور غیر المغضوب علیہم، وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یہود کی جو ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہ ہو گئے، ہدایت کی ان لوگوں نے توہین کی، رسولوں کو وہ لوگ ستائے، تو ہدایت آنے کے باوجود وہ گمراہ ہوئے۔ ولا الضالین، نصارہ کا ذکر ہے کہ وہ ہدایت حاصل ہی نہیں کیے، ہدایت کی طرف کوشش نہیں کیے۔ تو میرے ان بندوں میں جو میرے خاص بندے ہیں، جن پر میرا انعام ہوا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب کب کا ہے؟ مفسرین کی سلسلے میں 2 رائے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دونوں رائے صحیح، ایک تو یہ، اور دونوں کا ثبوت، دونوں کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ خطاب ہے نزع کے وقت کا، جب مومن بندہ موت کی کیفیت ہوتی ہے، روح نکلنے سے تھوڑا پہلے، تو اس وقت کا یہ خطاب ہے۔ جو نیک ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، دور سے اسے ایک روشنی معلوم ہوتی ہے، اچانک اس کے پاس نہیں آ جاتے، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے سے اس سے پہچان ہو۔ پھر وہ فرشتے پہلے آ کر کے اس کی روح نہیں نکال لیتے، بلکہ نیک بندے کو وہاں اس کی طرف، آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ چھوڑو یہ دنیا، یہ گندا عالم چھوڑو، آخرت کی طرف چلو، وہاں آرام ہی آرام ہے۔ ایسے حال میں جانا ہے کہ تیرا رب کبھی ناراض نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ جب یہ انعام سنایا جاتا تو جو نزع کے عالم میں نیک بندہ ہوتا ہے وہ فوراً آخرت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر ایسی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی جیسے لوٹے میں یا گھڑے میں پانی ہو، اس کو ایسے اڈیل دیا جائے، آسانی کے ساتھ مومن نیک بندے کی روح نکالی جاتی ہے۔ سورہ نازعات میں کافروں کی روح تو انتہائی سختی کے ساتھ نکالی جاتی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو والنازعات نزع، انتہائی سختی کے ساتھ کافروں کی روح کو کھینچنے والے ہیں۔ والنازعات آگے والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، مومن کی روح کو بس بند کھول دیتے ہیں اور وہ ساری چیز نکل جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءک ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءک، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تو مرنا پڑے گا، موت بیچ میں ایک حجاب ہے، ایک پل ہے، اور موت کو کہاں کوئی پسند کرتا ہے، کوئی شخص نہیں چاہتا ہے مرنا، تو موت کو ہر ایک ناپسند سمجھتا ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن بندہ جو ہوتا ہے
جب اس کے نزع کا عالم ہوتا ہے، بیماری کا عالم ہوتا ہے، نزع کا عالم جس کو مرض وفات کہا جاتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس کو وہاں کا شوق دلاتے ہیں کہ اب چلو اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اب اس جگہ یہ دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، پھر وہاں کی نعمتوں کو دکھاتے ہیں، یہ چیزیں وہاں تمہیں ملیں گی، پھر وہ بالکل بےتاب ہو جاتا ہے وہاں جانے کے لیے، اب وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد ہے اس وقت کی ملاقات، وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کافر بندے، ناشکرے بندے جو عمل اچھا نہیں کیے ہیں، تو جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، ومن کرہ لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید اسی وقت ہوتی ہے جب نیکیاں کی جاتی ہیں، نیکیاں امید کو لے آتی ہیں۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، لوٹو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی، فادخلی فی عبادی، پھر میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وہی نیک بندے انبیاء، صلحاء، صادقین، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے لیے کسی طرح کی کوئی مشکل اور کوئی غم اس کو نہیں ہوگا، بہت آسانی کے ساتھ اس کے لیے تیار ہو جاتا، اور اس کو وہاں طرح طرح کی نعمتیں، انعامات سے نوازا جاتا، ان لوگوں کو جو اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ اس لیے اس صورت سے یہ سبق ملتا کہ آخرت پر دھیان دینا چاہیے، اس پر نظر ہونی چاہیے، اور تیزی کے ساتھ یہ عمر گزر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقارب الزمان، زمانہ قرب قیامت بالکل قریب ہو جائے گا، سال مہینوں کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتوں کی طرح گزرے گا، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، جیسے آج کل بہت تیزی کے ساتھ دن گزر رہا ہے۔ اس لیے اسے تیزی کے ساتھ ہمیں وہاں کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ نیک عمل ہو، تاکہ یہ بشارتیں ہم بھی ان بشارتوں کے مستحق بن سکیں۔ نزع کے عالم میں ہم سے بھی فرشتے یہ خوشخبری دیں، ہمیں بھی فرشتے کہیں اخرجی یا ایتھا النفس المطمئنہ، نکل جاؤ اے مطمئن نفس، پھر چلو ایسے رب کے پاس جہاں کوئی غم کی چیز نہیں، جہاں رو اور ریحان ہے۔ تو اس کا مستحق بننے کے لیے نیک عمل ضروری ہے، وہاں کی تیاری ضروری، اور حقوق العباد کا جو ذکر ہوا تھا بیچ میں، حقوق العباد کی بھی اہمیت ہو، اللہ کے حق کو، اللہ کے بندوں کے حق کو پوری طرح سے ادا کرنے والے ہوں، ایسے ہی نیک عمل کی طرف رغبت کرنے والے ہوں۔ یہ چیز اگر پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ خطاب ہم سب سے نزع کے وقت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ذریعے خطاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ہمیں بھی، آپ کو بھی مستحق بنائے، اپنے نیک بندوں میں ہمارا داخلہ فرمائے، نیک بندوں میں ہم سب کو لاحق کرے، ان نیک بندوں کے ساتھ۔ ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ دعا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الہ العالمین، ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، اپنا نیک بندہ بنا، موت کے وقت کی سختی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، ہمیں بشارتیں ویسی شکل عطا فرما، نیک بندوں میں ہمارا داخلہ عطا فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جائز ارمان ہیں اسے اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ساتھ کشادگی عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت، عفو و عافیت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اپنا فرما بردار بندہ بنا، نسلوں کی حفاظت فرما، دین داخل فرما، بددینی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اعمال صالحہ کی طرف ہم سب کی رغبت عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون